ہن کانفرنس جو عنوان آ مکین گنبد خضرا، وہ ذات ستود صفات جکا گنبد خضرا میں جلوہ گر رہا، وہ گنبد خضرا جکو عاشقن جے اکھن جو نور آ، دلن جو سرور آ، جن جے ڈسن سان ہیاں ٹھرندو آ، جن جے دیدار جیلا ہر دل تڑپندی آ، جن گنبد خضرا کے ڈسن جیلائے ہر عاشق دعا گھرندو آ، سونے بھٹائی بھی دعا گھری ہوئی، مولا مدینو دکھا پوئے بھلی مارے لہنے او جا گا یکھڑنے جا، جن کے اللہ زبان دنیا موسیٰ گرجی چوے، مولا مدینو دکھا رے پانی پیری جی شہر جو پرور اساں کھیتوں پیار کوئی بھلی مار لہنے ہو جا گا یکھڑنے جا، سبحان اللہ۔ وہ گنبد خضرا، وہ ارض مقدسہ جے میں امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اج سونا حبیب جلوہ گر ہن، اساں جو ایمانا اساں جو عقیدو مدینے وارو میر اج بھی حیات النبیہ، سوڑو نبی اج بھی گنبد خضرا میں جلوہ گرا، عشق وارا محبت وارا جدے ویندہ ہن الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ چودہ ہن، گنبد خضرا وارو انہن کے جواب عنایت فرمائیں دعا، ما من مسلم یسلم علی الا بلغنی صوتہ، مسلمان بھلی وڈھ میں ہوجے یا خزدار میں ہوجے، کوئٹہ میں ہوجے یا کلات میں ہوجے، جیڑی ملا موتے سلام پڑھندو آ انہیں جو آواز موتائیں پوچھندو آ، بلغنی صوتہ انہیں جو آواز مجھے مبارک کنن تائیں پوچھندو آ، اے سلام کرن سنتا، سلام جو جواب دین واجبا، مدینے والے امت کے حکم نے نوازے کو تاکہ سلام کرے انہیں کے سلام جو جواب ضرور دیندہ کہو، بلا توں جیری مل مدینے والے میر کے سلام کندے تو سونو تو کہ سلام جو جواب دیندو یا نہ دیندو، بلا چھاہے تو جو عقیدو، بلا جے کرے جواب ملے تھو تو بدھن میں کون تو چھے، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائے ہوا، جیڑی ملتوہ تحیات میں وہ ہو تھا، نماز جے آخری قیدے میں وہی، جیڑی ملتوہ چوندہ ہو السلام علیکہ ایوہ النبی، اوڑی مل حضور جے صورت مبارکہ جو تصور کرو، یہ سمجھو تو مجھے چپن جا آواز مجھو سوڑو نبی بدھے تو، نہ صرف بدھے تو پر مجھے جواب بھی عنایت کرے تو۔ پیارا دوستو مجھے چودن سندھی گالایو، سندھی یا اردو بلا مکس آچار تھا کہوں، کچھ اردو کچھ سندھی، کلاک تائیں جان کون چھڑی دو ساں کلاک، ماں رات مدینہ شریف میں آئے ہاں، رات جو پونے 2 بجے کراچی پہنچو آیا اے سدھو وری تمہارے آئے ہویا، سبحان اللہ، جیڑی ملا توا سلام پڑھو تو حضور جو تصور کرو، ایو ایمان ایو عقیدو رکھو، مدینے وارو حیات النبیہ
سلام سرکار تئی پہنچے تو وہ سنتے بھی ہیں، وہ جواب عنایت بھی فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہاں سے سلام آ رہا ہے ہم نے تو نہیں سنا۔ دیکھیں، جب نشریات ریڈیو پاکستان سے چلتی ہے، کوئٹہ کی اسٹیشن لگائیں، اگر وہاں سے نشریات آتی ہے لیکن آپ کی سوئی کسی اور اسٹیشن پہ لگی ہو تو آپ کو کوئٹہ ریڈیو کی نشریات سنائی نہیں دے گی۔ اگر وہ نشریات سننا چاہتے ہیں تو آپ کو سوئی اسی اسٹیشن پہ لگانی پڑے گی جس اسٹیشن کی نشریات آپ سننا چاہتے ہیں۔ حضور تو سلام کا جواب عنایت کر رہے ہیں، سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی سوئیاں کہیں اور لگی ہوئی ہیں۔ یہ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کی سوئیاں اور طرف سے ہٹا کر گنبد خضرا کے ساتھ جوڑیے۔ پھر جب آپ یہاں سے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں سے جواب بھی آئے گا۔ وہ عشق والے وہ جواب سنتے بھی ہیں کہ میرے پیارے امتی، تیرا سلام مجھے قبول ہوا اور تجھ پر میں بھی سلام کرتا ہوں۔ اور سن لیں، امام سخاوی نے لکھا ہے کہ اگر آپ پوری زندگی عبادت کریں، پوری زندگی اللہ کی بندگی کریں، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے اعزازات، اکرامات جو آپ کو ملیں گے وہ سب ایک پرڑے میں رکھیں اور مدینے والے آقا ایک مرتبہ آپ کو کہیں السلام علیک یا امتی، تجھ پر میرے امتی، تجھ پر سلامتی ہو۔ حضور پنجے مٹھڑی مٹھڑی زبان سا، پنجے پیاری زبان سا مدینے وارو میر تو کے سلام جو جواب دے۔ امام سخاوی فرمائے تو سجی زندگی جی عبادت جا اجورا ہک پاسے مصطفیٰ دے سلام جو جواب دیون جو اجر انیا آلہ، انیا بالا، انیا اچو، انیا متھا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دل ان کے حاضر کرے، پنجے دل جی تار گنبد خضرا سا جوڑے، محبت سا چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ خوددار کے لوگوں، ہمارا اہل سنت کا تو عقیدہ ہے، لیکن مولوی عبد المعبود دیوبندی اس نے کتاب لکھی ہے تاریخ مدینہ پر، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، مولوی عبد المعبود دیوبندی لکھتے ہیں کہ گنبد خضرا والی وہ سرزمین جس میں میرے آقا اس وقت جلوہ گر ہیں، یہ سرزمین ساری دنیا کی مسجدوں سے اچھی ہے، مسجد اقصی سے بہتر ہے، بیت اللہ شریف سے یہ زمین اچھی ہے جس میں گنبد خضرا۔ اور نجدی عالم ہے، اس کا نام ہے غالی محمد امین شنگیتی، نجدی عالم ہیں، مدینے میں مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الدر السمین فی معالم دار الرسول الامین۔ مدینے کی تاریخ پر اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں وہ نجدی عالم لکھتے ہیں بِأَنَّ الْبُقَعَةِ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هِيَ من الافضل من الکعبہ۔
نجدی عالم کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کی وہ زمین جس میں مکین گنبد خضرا جلوہ گر ہے، یہ کعبۃ اللہ شریف سے بھی اس زمین کی شان اعلیٰ اور بالا ہے۔ اور ہم اہل سنت کے تاجدار حضرت امام سمودی رحمت اللہ علیہ جس نے تاریخ مدینے کی تاریخ لکھی ہے وفاء الوفا، وہ لکھتے ہیں کہ بِأَنَّ الْبُقَعَةِ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي افضل من بیت المقدس ومن الکعبۃ المشرفۃ وهي افضل من عرش العظیم۔ امام سمودی اس پر علماء کا اجماع بیان کرتے ہیں کہ سارے امت کے اکابر اور اساغر، محدث اور مفسر سارے اس بات پر متحد ہیں کہ گنبد خضرا کی سرزمین، یہ جہاں پر مکین گنبد خضرا جلوہ گر ہے، یہ زمین ساری دنیا کی مسجدوں سے افضل، بیت المقدس سے افضل، بیت اللہ شریف سے افضل، لیکن امام سمودی فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ سے یہ زمین افضل ہے جہاں میرے آقا جلوہ گر ہے۔ پٹرگال سمجھو دا مدینے والے جو وجود پاک جہیں خاک مقدسہ سا لگے، وہ مٹی عرش کھا بھلی، وہ مٹی کعبے کھا بھلی، تے انہیں وجود جو پنجو شان چاہوں دو، ہی تا مکان جو شان آ تا مکین جو مقام چاہوں دو۔ سمجھو والے نہ سمجھو، جہیں جائے مدینے والے جا قدم لگن۔ امام مالک سائیں جی فتویٰ ہے، امام مالک سائیں فتویٰ دنیا تو جے کو مانو من کال لتراب المدینت ردیت ضرب 30 درہ، امام مالک تو فرمائے تو جے کو مدینے جی مٹی اما عیب کٹھے، مدینے جی مٹی اکھے عیب دار چوے، انہیں کے 30 کوڑا ہنو، چھوتے یہ عام مٹی نہ ہے، مصطفیٰ جا قدم جے مٹی کے لگائے یا مٹی بشان واریا۔ ارے جے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرشد حسین کمبل والا سائی، سبحان اللہ۔ جے خاک مبارکہ جے متھاں مدینے والے سائیں دا قدم لگی ونن، یا خاک اینے شان واریا، انہیں خاک مبارکہ میں کو عیب کڑھے، انہیں کے 30 کوڑا ہے ونن، پر جے کو خود مصطفیٰ جی ذات میں عیب گولے، مدینے والے سائیں جے شان میں جے کو بے ادبیاں گستاخی کرے، انہیں جی تے ہکڑی سزا ہے جے کا ممتاز قادری نہیں ہو۔ عزیزان گرامی، سونے حبیب مدینے والے سائیں جے قدمن جی برکت سان گنبد خضرا جو ہیڈو شان آلہ بالا تھی ویو، جو عرش معلیٰ کھا گنبد خضرا جو شان افضل تھی ویو، تو ان وجود مدینے والے جو پنجو شان جاؤں دو۔ انہیں گنبد خضرا میں مدینے والے سائیں ساں گڈ ابو بکر صدیق، حضرت عمر موالی کے بدھائے جو موالی کے ابو بکر جے شان میں گھٹوت گالائن وارا، حضرت عمر جے شان میں ناشائستہ لفظ گالائن وارا، وہ گنبد خضرا جے کو عرش معلیٰ کا افضل اشرف اکرم، انہیں گنبد خضرا میں، انہیں گنبد پاک جی چھاؤں میں، مصطفیٰ جے بھاکوں میں ابو بکر عمر۔ ہلو مدینے، ہلو مدینے، مدینو اکھڑنے جو ٹھارو آئے، اتے رحمت، اتے برکت، اتے دل نے جو
करार आए। मदीनो मिठड़ो इहा जन्नत रखाई रब उते वडी बरकत। न झगड़ो झेड़ो उते रुगो बस करार आहे। हलो मदीने हलो मदीने मदीनो अखड़ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह जे पाक कलाम जा हदीद सूरत जा आगाज जे आयतुन मां हिकड़ी आयत पढ़ने जंहिंमें अल्लाह जो फरमाए हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। उहोई अव्वला उहोई आखिरा उहोई ज़ाहिरा उहोई बातिना वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। उहोई हर शय जो इल्म रखण वारो आ। इन आयत के अशतुल उम्मात में शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुकदमे में लिखियो आ। फरमाए थो त इहे लफ्ज़ जेकी आहिनि हिक तरफ़ अल्लाह जी वहदानियत अल्लाह जी सिफ़त अल्लाह जी सना आहिनि ऐं इहे ई लफ्ज़ शेख अब्दुल हक तो फरमाए त इहे ई लफ्ज़ मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जी नात भी आहिनि। ये सादा कुरानी अल्फाज एक तरफ अल्लाह जी जात जी वखाना बे तरफ यही लफ्ज रब करीम पंजे हबीब के मदीने वाले साईं के इन्हनि खूबियुनि इन्हनि खसलतुनि सां रब नवाज़े छॾियो आहे। हुवल अव्वलु। जी बिस्मिल्लाह। आज के हमारे इस महफिल के खतीब खास मेहमान खास रावलपिंडी से तशरीफ लाए मौलाना अजीजुद्दीन कौकब साहब तशरीफ लाए। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हमारे हादियों रहबर मदीने गुंबदे खजरा। हमारे हादियों रहबर मदीने गुंबदे खजरा। समाने हज़रत क़िबला। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की सिफत और सना भी है और यही औसाफ अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता फरमाए हैं। हुवल अव्वलु अल्लाह अव्वल है, ऐसा अव्वल है कि उससे पहले कुछ भी नहीं, वो सबसे अव्वल है और शान अव्वलियत अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई कि पूरी कायनात की जब तख्लीक हो रही थी तो सबसे पहली तख्लीक मेरे आका के नूरे मुहम्मदी की तख्लीक। हुजूर अव्वल हैं कि जन्नत में सबसे अव्वल जाएंगे। जब अल्लाह ने अरवाहे इंसानियत से जब रब्बे कायनात ने उनसे आदो पैमान लिया था तो सबसे अव्वल कालू बला कहने वाली जात मेरे आका की थी। मेरे आका फरमाते हैं कि अना अव्वल शाफिन व अव्वल मुशफ़्फ़ा, सबसे पहली शफात मेरी होगी, सबसे पहली जिसकी शफात कबूल की जाएगी वो भी मदीने वाले आका की जात होगी। और हुजूर जाहिर हैं, ऐसे जाहिर है पूरी कायनात में किसी का ऐसा ज़ुहूर नहीं जैसा मेरे आका का ज़ुहूर है। हुजूर बातिन है, हुजूर की शान को मख्फी और मस्तूर किया गया, हत्ता के हुजूर फरमाते या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता।
ظاہر ہیں تو کائنات میں سب سے ظاہر ہیں، مخفی ہیں، باطن ہیں تو سب سے زیادہ حضور کو اللہ نے ان کے شان کو، اس کی حقیقت کو مخفی کر دیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حضور کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرما دیا، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ دو پرندے یوں اڑتے گئے تھے تو میرے آقا نے بتایا قیامت تک جو پرندے ایسے اڑتے جائیں گے، وہ بھی اپنے غلاموں کو بتا دیا۔ کائنات میں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا اور حضور نے امت کو بتا دیا۔ جس نے یاد کیا اس کو یاد رہا، جس کو جو بھول گیا وہ بھول گیا، لیکن میرے آقا کو اللہ نے ہر علوم سے بہرہور فرما دیا۔ اس پر ایک حدیث ہے، شرح الشفا میں ایک روایت آتی ہے، ایک دن میرے آقا کی محفل لگی تھی، سونے نبی جی محفل۔ اب آئیو ڈرون کون اٹھو دو جا جی، مورے نہارو مدینے والے سائیں جی محفل۔ ہائے ہائے ہائے، جیڑی مل سونے نبی جی محفل تیندی ہی نا، صحابہ جو مشتاق نظروں مصطفیٰ جے مکھڑے تے ہوندی ہوئی، کتیر علی رؤوسہم، جن انہاں دے متھے تے پکھی ویٹھل ہوجن، ہیڈے ہوڈے گاٹو نہ چوریندا ہا، دید مصطفیٰ جے مکھڑے تے لگائے ویندا کہ عشق وارے چیو اج اکھیوں چھڈیو چھمبن یار جو دیدار کیا، اج اکھیوں چھڈیو چھمبن۔ اے اکھیوں، آنکھ جھپکتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے، عشق والا کہتا ہے کہ میری آنکھیں یہ جھپکنا چھوڑ دو، یہ گھڑی بھی اپنے یار کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی، سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی، ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی۔ آقا کی محفل لگی ہے، جبریل آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، جبریل بھی اس طرح حاضری دیتے ہیں جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے۔ عظمت و بیان کیسے دربار رسالت کی، جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلام آنا، جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلام آنا۔ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ۔ کچھ دن تھا، اس کے ساتھ چھوٹے بچے بھی تھے، گھر والی بھی تھی۔ جب مدینہ منورہ گیا، سرکار کی مواجہ میں آخری سلام کر کے باہر نکلا، اس کے بچے منتظر کھڑے تھے۔ بچوں کو کہنے لگا کہ بیٹے چلو، میری بیٹی چلو، اب مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ چھوٹی بچی رو رو کے دھاڑی مار کے کہنے لگی ابا جان میں تو مدینہ نہیں چھوڑوں گی، ابا جان آپ چلے جائیں، امی کو لے جائیں، لیکن میں مدینہ نہیں چھوڑوں گی۔
ابا جان میں تو مدینے سے نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹی بچی رو رو کے اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ کیسے مدینہ چھوڑوں، میرا دل مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میرے ایک دوست ہیں جدہ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ مدینہ منورہ میں آیا، حاضری تھی، وہاں حرم کے صحن میں ایک بلی بیٹھی تھی، بلی۔ بولا وہ مجھے بلی بہت اچھی لگی، میں نے اس بلی کو اٹھایا اور میں نے کہا یہ اپنے گھر جدہ جہاں رہتا ہوں یہاں اپنے جدہ کے گھر میں اس بلی کو لے جانا چاہا۔ بولا میں نے بلی کو اٹھایا، اس کے لیے گوشت بھی لیا، دودھ بھی لیا، کھانے کی چیزیں بھی لی، مدینہ منورہ کی بلی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ بولا جب تک مدینہ منورہ کے حدود میں تھی بلی خاموش تھی، جب مدینہ کے حدود سے باہر نکلی تو وہ بلی رونا شروع کر دیا، بلی تڑپنے لگی، بلی آہو بکا کرنے لگی۔ میں حیرت میں آ گیا، اس بلی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اس کو گوشت دے رہا ہوں، میں اس کو دودھ دے رہا ہوں، لیکن بلی رونے سے اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے۔ میں جیسے تیسے کر کے جدہ لایا، میں نے سوچا کوئی بیماری ہے، جو جانوروں کا ڈاکٹر تھا اس کو لے آیا، بھائی دیکھو اس بلی کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا اس کو بیماری تو کوئی نہیں، اس کو مرض تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے بتاؤ یہ بلی کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا یہ بلی تو مدینہ منورہ کی ہے۔ بولا جلدی کرو اس بلی کو مدینہ لے جاؤ، کہیں تڑپ دے اس کی دم نہ نکل جائے، یہ عام بلی نہیں، یہ مصطفیٰ کے صحن میں پلنے والی بلی ہے۔ عرصہ ہوا توبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میں عرض کر رہا تھا جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں، جب جبریل پیش ہوئے کہنے لگے، عرض کرنے لگے، مؤدب ہو کر باادب سلام کیا، کہنے لگے السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ آپ پر سلام ہو۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی اول ہے، آپ پر سلام، آپ ہی آخر ہے، آپ پر سلام، آپ ہی ظاہر ہے، آپ پر سلام، آپ ہی باطن ہے، آپ پر سلام۔ جب یہ سلام کر کے جبریل بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا جبریل تجھے یہ بات کیسے سوجھی؟ تو مجھے ان القابات سے، ان صفات سے سلام کرنے لگا
جو القاب جو صفات میرے رب کی ہے، اول اللہ ہے، آخر اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، باطن اللہ ہے، میں تو رب کا بندہ ہوں، عبدہ و رسول ہوں، تو مجھے ان القابات سے کیسے نوازتا ہے؟ تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ آج جو میں نے سلام کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرے رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو ان القابات سے سلام کرو کہ میں نے اپنے نام سے میرے نبی کے نام کو نکالا ہے، فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور فرش والا محمد ہے، محمود میں سے محمد نام نکالا، اللہ نے اپنے حبیب کو ان شانوں سے نوازا ہے، اللہ اللہ۔ اس لیے حضرت پیر مہر علی فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرے مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ خوشدار کے لوگوں عقیدو ہی رکھو، عقیدو ہی رکھو، تو مجھے مصطفیٰ جو کائنات میں مٹ مثل نہ ہے، محبت ان جو حقدار آئے تو گنبد خضرا جو سردار آئے، جے کریں غلامی کبھی تو مدینے وارے جی، فرما برداری کبھی تو مصطفیٰ کریم جی، چھاتا چاہو مدینے وارے جی غلامی قبولا، مصطفیٰ جی فرما برداری قبولا۔ اج ہن ہیڈے علماء مشائخ جے اجتماع میں اج ہکڑو وائدو وٹھندوس تواں کا، کندو وائدو اج آد کہو تا جو کھاٹی نماز نے چھڑیندو، 5 وقت نماز پڑھندو ہتھ میں دیکھنو، اے سید پیر ڈسنے مجھو سائیں مفتی محمد جان بتاں کے ڈسے او بلا پجندو پیر باقی ماں چھا کندو ساو پڑھندو نماز، 5 وقت نماز پڑھندو، سونے نبی دے سنت تے عمل کیو، شریعت تے عمل کیو، دین جے رستے تے ہلو، مصطفیٰ جو فرمان ملے انہیں تے عمل کرے دیکھاریو، مکھے ماں مبارک دیا تو مجھے پیارے سائیں شاہ شجاع الحق ہاشمی سونے کے جن ہیڈو اجتماع سنگاری ہوا، اے انہوں جی خواہشی آہے تو خزدار جے گلی گلی میں یا رسول اللہ جا نعرہ لگن، بلوچستان میں لبیک جا نعرہ حجن، مصطفیٰ جی غلامی ہر دل میں حجے، ڈسو مڑے دھیان کہو، مڑے توجہ کہو، رائے ڈیاج سندھ جو گڑو بادشاہ ہوئیو، رائے ڈیاج انہیں دور میں ہکڑی مائی ہوئی، انہیں جو نالو سورٹ، انہیں جے متھا ہکڑو عاشق تھی پیو، بادشاہ گھرائے تم چاہتو چاہیں چاہی مکھے ہن مائی سا محبت تھا، چاہی مائی سا محبت تھی بلا انہیں مائی جے نالے تے سر ڈیندیں، چاہی مجھے محبوب جے نالے تے ہکڑو سرا، پر مجھے ہن متھے تے بھٹائی فرماؤ، مجھے ہن متھے تے جے کوڑیے ہون کپار، ہکڑو سر نہ کروڑے سر ہوجن پنجے یار جے نالے تے قربان کرے چھڑیا۔ ارے ہکڑی عورت جو عاشق ہوئیو تلوار کھنی پنجے سر تے ہائیں تے سری ونی پڑے پیس، چیر سورٹھ جے نالے تے سر تھو جا، خزدار والو وہ عورت جو
عاشق ہوئے تو محمد عربی جو ہن عورت جے نالے تے سر ڈنو چھا تواں خزدار وارا مدینے والے میر جے نالے تے سر ڈیندو مصطفیٰ جے نالے تے سر ڈیندو جے سڈ ملے سر ڈیण جو تے بلوچستان وارا کیڑا کیڑا سر ڈیندو جے کہ سر ڈیण وارا ہکڑا ہن کٹی کھائے کا مجنوں بیا ہن سر ڈیण وارا عاشق وہ تمام خزدار وارا سر ڈیڑ وارا یا کٹی کھائن وارا جے کہ سر ڈیڑ وارا یو ہتھ اتھی بھی امت زمانے سا علماء بھی نسن مشایخ بھی نسن تو ہی جماعت الحمدللہ سر ڈیڑ واری چو لبیک یا رسول اللہ بدو سر تے جڑیں ڈیڑ جو موقع اچھے دیندا سی پر جے وری وونٹن میں کو سنی بھی ہے ہو بھی ہے پو کہیں گے وونٹ ڈیندو سر تے ڈنو ہے پر وونٹ کہیں گے ڈیندو نا اساں اہل سنت وارا اساں جا نمائندہ حجنت آواز سنیت جو ماشاءاللہ ہکڑو اسمبلی میں سندھ اسمبلی میں ہکڑو علامہ خادم حسین جو عاشق پوتو ہوئے وجائے نہیں سجی اسمبلی کے پوچھاتا چاہو تو تمہاں پنجو توانائیوں پنجو قوتوں سنیت دے نالے تے وقف کندہ ہو اہل سنت جے نالے تے جدے بتواں کے صد ملے حضرت سائیں شجاع الحق صد کرے تے لبیک چاہی سید جے صد تے حاضر تھیندا ہو جے کریں حضرت قبلہ سہی مفتی محمد جان مفتی اعظم پاکستان جے صد کرے تے لبیک چاہی حاضر تھیندا ہو متے متے ہتھ کھڑو انشاءاللہ اساں اہل سنت جے نالے تے پنجا سر جندوں جانیوں بچہ پنجو توانائیوں سب کچھ سنیت جے نالے تے حاضر آئین لبیک یا رسول اللہ ہمارا وقت لبیک یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اساں سبنی کے عمل جی توفیق دیندو وما علینا الا جی ابا سندھی میں گال ہے سندھی میں سبحان اللہ چو سبحان اللہ وریب چو سبحان اللہ او مولا مدینہ دکھار پوئے بھلی مار لہنے ہو جا گایا کھڑنے جا او تکھڑی سی رسمون رجی عربی جام یکار پوئے بھلی مار لہنے ہو جا گایا کھڑنے